یونیورسٹیز ہیں. یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان نے پچھلے 1 ماہ سے ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام جو پاکستان کی دور دراز علاقے یونیورسٹیز کے اندر سے میوزک کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو ہنٹ کرنے کا ایک پروگرام شروع کیا ہے، جس کو ہم 15 جولائی پہ انشاءاللہ لانچ کریں گے. اور وہ سندھ کے انٹیریئر سندھ سے وہ آوازیں ہمارے پاس بچوں کی آئی ہیں یونیورسٹیز سے، پنجاب کے علاقے سے، خیبر پختونخوا کے علاقے سے، AJK سے، گلگت بلتستان سے، بلوچستان سے، جو ان کے ریجنل میوزک ہے. اور یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو آپ پاکستان کی عوام تک وہ جو ریجنل ٹیلنٹ ہے اس کو نیشنل ٹیلنٹ بنانے کا مقصد ہے. اور یہی وہ اس جو ایکٹیویٹی ہے اس کا قیام ہے. پھر کلاسیکل میوزک ریسرچ سینٹر ایک پورا اس ریڈیو پاکستان کے کمرے کے اندر بند ہے، اس کو کس طرح ڈیجیٹل کرنا اس پورے میوزک میوزیم کو، تاکہ یہاں آ کے بچے دیکھیں کہ ہمارا اصل میں کلچر، ثقافت، ہمارا ورثہ کیا ہے. اس میوزک کے ذریعے، فلم کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، ثقافت کے ذریعے، اس ہیریٹیج کے ذریعے ہم پاکستان کی کس طرح بہتر جو امیج بلڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ کلاسیکل میوزک ریسرچ سیل جو ہے اس میں بچے آ سکتے ہیں، ان کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے گا جہاں وہ آ کر اپنی آواز کے ذریعے، اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے، چاہے وہ میوزیشین ہے، چاہے وہ ٹیکنیکل آدمی ہے، چاہے وہ آرٹسٹ ہے، چاہے وہ سنگر ہے، وہ یہاں آ کے اپنی ریسرچ بھی کر سکتا ہے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو کھولا گیا ہے تاکہ وہ ریسرچ کر سکیں. پھر ایک ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ ٹریننگ لیب، کیونکہ جو براڈ کاسٹنگ کی ٹریننگ ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے لیے بچوں کے پاس کوئی ایسی لیبز ہی موجود نہیں ہے. یونیورسٹیز نے اپنی سطح کے اوپر چھوٹی چھوٹی لیبز اور طریقے ایکیڈیمکلی کیے میں، لیکن اس کا جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ اس کا قیام شروع کیا گیا ہے. اور اس میں آپ کے جو ٹیکنالوجی ہے براڈ کاسٹنگ کی، جو جس طرح ٹیکنالوجی براڈ کاسٹنگ کی پوری دنیا میں ایوالو ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کیا گیا. اسی طرح پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو، یہ واحد ریڈیو پاکستان وہ ادارہ ہے جنہوں نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر انٹرنیشنلی جو SOPs ہیں اس کے مطابق ورلڈ کلاس پوڈ کاسٹ سینٹرز کا قیام کیا، جس کی شروعات پاکستان ہیڈ کوارٹر سے ہوئی تھی. اب وہ لاہور، کراچی، جتنے پروونشل ہیڈ کوارٹرز کا ریڈیو پاکستان ہے اس میں بنا دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے، تمام جو ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اندر یہ ڈیجیٹل لیبز اور پوڈ کاسٹ جو ہیں ان کا قیام اس ویژن کے اندر ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں، اگر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، پاکستان کی 66% آبادی جو یوتھ ہے، وہ اگر اس چیز کے ساتھ جب لنک ہوگی تو پھر کوئی شخص بھی چاہے گا، کوئی ذہن بھی چاہے گا تو نفرت کی، انتشار کی، افراتفری کی، فساد کی، فتنے کی ذہن سازی نہیں کر سکے گا. کیونکہ آپ نوجوان کو آلٹرنیٹیو دیں گے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا 3 دن پہلے پرائم منسٹر کا جو لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کی اسکیم تھی وہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. یوتھ پروگرام پورا جس میں بزنس لون ہے، اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں، جس کے اندر اسٹارٹ اپس ہیں، IT انٹرونشنز ہیں، وہ تمام چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ بہت ہنگامی بنیادوں کے اوپر. یہ شہباز شریف صاحب کا ویژن 2008 سے جاری ہے. 2013 میں نواز شریف صاحب نے وفاق کی سطح پہ یوتھ پروگرام شروع کیا، اور اس کے بعد اب دوبارہ سے اس کی 2022 سے اب تک جو ہنگامی بنیادوں پہ چیزیں، کیونکہ وہ آلٹرنیٹیو پرووائڈ کرنا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، پیٹرول بم نہ ہو، بچے کے ہاتھ میں میوزک کا سکل ہو، نہ کہ نفرت، گالی گلوچ کا سکل ہو. بچے کے ذہن کے اندر انتشار اور فساد نہ انکلکیٹ کیا جائے، بلکہ اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنا ورثہ اور اپنی جو پاکستان کے اندر جو ایک فیڈریٹنگ یونٹی ہے اس کو فروغ دیا جائے. اور یہی وہ تاکہ کوئی 9 مئی کا جو سانیہ ہے وہ نہ ہو. اور آج تک جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ اس کے اوپر مہم جاری ہے کہ افواج پاکستان کو ملائن کرنا ہے، مہم جاری ہے کہ حکومت کو ملائن کرنا ہے. لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نوجوان کو روٹی دیں گے، روزگار دیں گے، اسکل دیں گے، ٹیلنٹ اس کے پاس ہے، اس کے پاس آپ مواقع دیں گے تاکہ وہ کاروبار کر سکے، اپنا روزگار کما سکے، تاکہ ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ اس کو کس طرح نیشنل ٹیلنٹس میں تبدیل کر کے ان کو انگیج کریں اپنی ان مثبت ایکٹیویٹیز کے ساتھ، تو انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کو جوڑنے کا وقت ہے.
کہ جس طرح اس دفعہ بھی ایک سال میں کولیشن گورنمنٹ نے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہر جماعت کے ذریعے ایک لڑی کی طرح پرویا ہے پورے پاکستان کی جماعتوں کو، اور پھر اس کو ذریعہ بنایا ہے پاکستان کی ترقی کا. یہی وہ مقصد ہے. اسی طرح نوجوانوں کو اس پورے جو ترقی کا ویژن ہے اس کے اندر پرونا ہے، اور تاکہ دوبارہ سے کوئی آپ کی ذہن کو آلٹر کرنے کی کوشش بھی کر سکے، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی شخص، تو پھر آپ ان چیزوں سے اس کو ناکام بنائیں، اور پوری دنیا میں جو آپ کا امیج ہے وہ دوبارہ سے امیج آپ کا ہونا چاہیے کہ یہ ایک رچ کلچر کنٹری ہے. اس کا ثقافت جو ہے، اس کا کلچر جو ہے، اس کی ہیریٹیج جو ہے، وہ اصل وجہ ہے پاکستان کے اس مثبت بیانیے کی، نہ کہ ایک گروہ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ پاکستان کے لینڈسکیپ کو ٹرانسلیٹ کرے اور اس کی ترجمانی کرے. تو یہ ریڈیو پاکستان کو آج ان 4 چیزوں کے ساتھ استوار کیا گیا ہے. اور اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن کو فلم ڈویژن کے ذریعے، میوزک ڈویژن کے ذریعے، اور پورا جو پی ٹی وی فلکس کا کانسیپٹ ہے، اس میں سیکریٹری انفارمیشن کو پوری وزارت کے وہ تمام لوگ، ان ٹیم کے ممبرز جنہوں نے ان تمام چیزوں کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے، اور تمام لوگوں نے دن رات کام کیا. یہ پی ٹی وی فلکس جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، جو اوورسیز پاکستانی بھی بیٹھے ہوئے اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ تمام کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں، اپنے ٹیلی فونز پر دیکھ سکتے ہیں. اس کو اوپر ٹیمز نے دن رات کام کیا ہے. اور میں ان تمام سٹیک ہولڈرز کا جنہوں نے فلم پالیسی کے وقت، کلچر پالیسی کے وقت اور میوزک پالیسی کے وقت، جس میں لیگل ایکسپرٹس ہیں، جس میں میوزیشنز ہیں، جس میں ایکٹرز ہیں، جس میں پروڈیوسرز ہیں، جس میں سنیما اونرز ہیں، اور پھر اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ یہی وہ اکثر ٹولز ہیں. تمام دنیا میں جب سی پیک آیا، نواز شریف صاحب پاکستان لے کر آئے، تو اس کا سب سے بڑا کمپوننٹ جو تھا وہ روڈ نیٹ ورکس کی ڈیولپمنٹ، انرجی پروجیکٹس کی ڈیولپمنٹ، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ شی کا تھا جب وہ پاکستان میں آیا، اس کا سب سے بڑا کمپوننٹ کلچر، ہیریٹیج اور پاکستان کی ثقافت، اور جہاں جہاں یہ گیا کمیونٹیز کے ساتھ اس کا لنک تھا. اور دنیا کا کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہو، اس میں لوکل کمیونٹی، اس میں ثقافت، اس میں کلچر، اس میں میوزک کا کمپوننٹ بہت واضح طور پر ڈیفائنڈ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ تمام چیزیں شروع کر دی ہیں، اس کی بنیاد رکھ دی ہے، امپلیمنٹ کر دی ہیں. اب آنے والے وقت میں کارپوریٹ سیکٹر کو چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اندر اپنا حصہ ڈالے اور پاکستان کی نوجوان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے. جہاں حکومت پاکستان جو ہے وہ یہ فیسیلیٹیٹ کرے گی، وہ کریٹ کرے گی، وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ان ٹیکس انسینٹیوز کے ذریعے، ان پلیٹ فارمز کے ذریعے، ان تمام چیزوں کے ذریعے، اور کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز اور اپنی ٹیکنیکل کیپیسٹی کے ذریعے ان تمام چیزوں کو ایک ترقی کی اور ایک ڈفرینٹ لیول کی منازل کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. آپ جتنے صحافی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گی کہ پولیٹیکل پریس کانفرنسز میں کرتی رہتی ہوں، لیکن آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ سوال کریں تاکہ فوکس آج کے دن ہمارے کلچر، ہماری ثقافت، ان میڈیمز اور ان چیزوں کی طرف رہے. سب سے پہلی بات آپ نے یونیورسٹی کی بہت اچھی کی، میں وہ بتانا بھول گئی کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو پی ٹی وی اکیڈمی تھی، اس کے ذریعے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اسلام آباد، پورے پاکستان کے، اس کے اندر ان کی تمام جو وہ ڈگری پروگرام اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایکٹنگ میں، براڈ کاسٹنگ میں، پروڈکشن میں، جرنلزم میں اپنا کام کرتے ہیں، تو انفارمیشن سروسز اکیڈمی کو پہلی دفعہ خالی اس کا کام مینڈیٹ اب انفارمیشن منسٹری کے افسروں کو ٹرین کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو اوپن کر دیا ہے فار آل یونیورسٹیز کے ساتھ، پارٹنرشپس کے ساتھ، کہ اپنے جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کو بھی آئی ایس اے میں بھیجیں تاکہ وہاں ان کی ٹریننگ جو پریکٹیکل سیکشن ہے اس کو دیکھ سکیں. اسی طرح پی ٹی وی اکیڈمی کو یونیورسٹیز جہاں یہ تمام اس طرح کی ڈگریز ہوتی ہیں اس کے ساتھ لنک کر کے جولائی 25 سے
اس پروگرام کا ٹریننگ پروگرام کا جو پاکستان ٹیلی ویژن کا ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، کر دیا جائے گا، جہاں وہ پی ٹی وی اکیڈمی میں آ کر ان لیبس کے اندر ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرامز کے اندر ان اسٹوڈیوز کے اندر اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے اسکل کو اپنے ٹیلنٹ کو پرووائڈ کر سکیں۔ گورنمنٹ کا کام ہے وہ پلیٹ فارم دینا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنا، اور اس کے ساتھ ہم نوجوان کو وہ موقع دیں، مواقع دیں جس میں وہ اپنے اس قسم کے ٹیلنٹ جس طرف دنیا جا رہی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ انہینس کر سکیں۔ میں ادھر ہی ہوں۔ یہاں پر ایسے کون سے لوگ ہوں گے جو جذبات کو سنبھال کرنے کے لیے آپ کے ہاتھوں کام کر رہے ہیں، اور کلاسیکل موسیقی کی بات کی جائے تو لوٹنے والے زیادہ ہیں اور خودکاروں کو دیکھیں کلاسیکل میوزک کو لوٹنے والے اس لیے زیادہ ہیں کہ آپ کے جو ہمارے جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے، چاہے وہ رائلٹی رائٹس ہوں، چاہے وہ پراپرٹی رائٹس ہوں، چاہے وہ آئی پی او رائٹس ہوں اور انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوں۔ انفارچونیٹلی اس پہ زیادہ غور نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو میوزک پالیسی ہم پہلی لا رہے ہیں اس کے اندر جو ایک سیکشن ہے وہ پورا کا پورا کس طرح میوزک کو لیگلی پروٹیکٹ کیا جائے، کس طرح اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کو دیے جائیں جو کریٹر آف دیٹ میوزک ہیں، اور کس طرح چوری جو ہے وہ نہ ہو، وہ جو لیکیج ہے اس سطح کے اوپر اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے، وہ اس میوزک پالیسی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اور اسی طرح جو آپ نے دوسری بات کی کہ پروڈیوسرز، میں یہ نہیں سمجھتی کہ پاکستان میں یا دنیا میں جتنی فلمیں بنتی ہیں وہ بلاک بسٹر ہٹ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں سالانہ 100 سے زائد فلم بنتی ہیں لیکن 1 یا 2 ہٹ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح وہ والی انڈسٹری جس کو اس طرح کا ڈپ نہیں آیا، جو بند نہیں ہوئی، جو چلتی جا رہی ہے، ایوالو ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی ضروری نہیں ہے کہ جتنی فلمیں بنیں وہ ہٹ ہوں، لیکن فلم بننی چاہیے، اور فلم بنتے 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 امپروو ہوتی ہے، اس کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے، اس کی انٹرٹینمنٹ ویلیو امپروو ہوتی ہے، ساتھ ہی سنیما بنے۔ یہ پوری ایک سپلائی چین ہوتی ہے کہ فلم بنے، سنیما بنے، پروڈیوسر بہتر فلم بناتا ہے، بچے بہتر فلم بناتے ہیں، پروڈکشن ہو، آرٹسٹ بہتر کام کرتا ہے، کمپٹیشن ریز ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ فلمیں بننا شروع ہوتی ہیں۔ ہماری انڈسٹری نے انفارچونیٹلی 30 سال کا کالا دور دیکھا ہے، اس کی ہینڈ ہولڈنگ ہونی چاہیے۔ بالکل پروڈیوسرز کو میں نہیں قصوروار ٹھہراؤں گی، کیونکہ فلم بننا بند ہو گئی۔ جب فلم بننا بند ہو جاتی ہے تو پھر اس کوالٹی کو امپروو کرنا، اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر لانا، ایک اسکرین کا جو آرٹسٹ ہوتا ہے، جو ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہونی، ان کی کیپیسٹی بلڈ ہونی، اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں بہترین کام ہمارے ایکٹرز، ہمارے پروڈیوسرز، ہمیں جو پورا پیرافرنیلیا ہے وہ ان تمام لمیٹیشن کے باوجود ایسے پروڈکٹس کریٹ کر رہا ہے، بنا رہا ہے، جس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، اور اگر یہ پروسیس انشاءاللہ انہی انسینٹیوز کے ساتھ، انہی انیبلنگ انوائرمنٹ کے ساتھ، انہی طرح کے پلیٹ فارمز کے ساتھ چلتا رہا تو مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری، براڈ کاسٹنگ انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری انشاءاللہ دوبارہ سے ان دہائیوں کی طرح ہو جائے گی جہاں ہم کوالٹی اور ورلڈ کلاس کانٹینٹ پروڈیوس کریں۔ الفت صاحب کا آپ دے دیں، الفت بھائی میں آپ کو دیتی ہوں۔ جی کل آپ نے آنا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں آ پائیں، لیکن کل فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے نام جی موجود تھے، آپ کا انتظار کرتے رہے، بڑے مایوس ہوئے، اور اتنے مایوس ہوئے کہ آج ان میں سے مجھے کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ بار آپ کی مجبوری تھی، لیکن پرٹیننٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ کی حکومت بھی بڑے بڑے دعوے کرتی رہی ہے فلم انڈسٹری کے حوالے سے۔ گزشتہ حکومت نے تو باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا کہ ہم لون بھی دیں گے فلم انڈسٹری کو، اور اسے انڈسٹری ڈکلیئر کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تو کیا آپ کی حکومت کے پاس وقت بھی بڑا کم رہ گیا؟ تو یہ آج آپ نے جو خطاب کیا ہے، یہ سارا یہ کیا میٹیریلائز ہو پائے گا؟ یہ سب کچھ میٹیریلائز؟ سب سے پہلے تو آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ آپ نے جو پہلے سوال کیا، میں نے ان کے سے کل میں نے آپ کو بتایا کہ میں موسم کی وجہ سے نہیں آ سکی، اور میں نے آج ان کو خود زحمت نہیں دی کیونکہ کل وہ سب تشریف لائے تھے، اور میں ان کے ساتھ چاہے وہ فلم پالیسی کی ڈیولپمنٹ ہو، میں بڑا کلوزلی ان کے ساتھ کام کرتی ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد ان کو ہم ایک
لانچ پہ لاہور میں ہی گورنر ہاؤس میں آپ سب کو بھی بلائیں گے, ان کو بھی بلائیں گے. دوسری بات آپ نے کی کہ پچھلے ادوار میں, اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. میں نے جتنی باتیں یہاں کی ہیں وہ ہو چکی ہیں. فلم پالیسی 2017 میں شروع کی, 18 میں پالیسی بنی, اور اس میں سے 2 سیکشنز لیجسلیشن کا حصہ میں بنا کر گئی تھی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کی حکومت 4 سال ایک پین نہیں ہلا. یہ جو آپ لون کی بات کر رہے ہیں یہ 2017 کی پالیسی کے اندر انکلوڈڈ تھا, اور فلم فائنانس فنڈ 2018 کے بجٹ میں اناؤنسڈ تھا. 1 روپیہ کسی کو نہیں دیا گیا. فلم فائنانس فنڈ کاؤنسل جو تھی یہ 2017 میں پالیسی کا حصہ تھی. 18 میں اس کے لیے فنڈ مختص کیا گیا تھا. ایک فنڈنگ نہیں ہو سکی کسی فلم میکر کی. جتنی میں نے آپ کو باتیں کی ہیں کہ انکم کے اوپر, پروڈکشن کے اوپر, سنیما کے اوپر, سنیما کی انکم کے اوپر, فلم پروڈکشن پہ, فلم لیب پہ, اور جو پوسٹ فلم لیب ہے, یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں. جتنی باتیں گفتگو, کوئی نعرہ نہیں ہے, کوئی دعویٰ نہیں ہے. پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو, میں ابھی پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں انٹرویو دے کر آئی ہوں. فلم کاؤنسل فنڈ جو ہے وہ, اور جو انڈسٹری کی آپ نے بات کی کہ ہم ڈکلیئر کریں گے, انہوں نے کہا تھا, دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ یہ پروپیگینڈا اور ریالٹی میں بہت فرق ہوتا ہے. 1999 میں فلم انڈسٹری ڈکلیئر ہو چکی تھی. انڈسٹری 1992 میں ڈکلیئر ہو چکی تھی. کس کو دوبارہ ڈکلیئر کرنا ہے؟ کسی کو بھی نہیں کرنا. اس کے کوئی ضوابط ہوتے ہیں جو پورے کرنے ہوتے ہیں. ڈکلیریشن ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ ہم سنیما کے لیے, اور ان کی بھی شرائط ان کے ساتھ جوڑی ہیں کہ کس طرح اس انسینٹیو کا پروڈیوسر کو فرق پڑے, ایکٹر کو فرق پڑے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 2 بلین جو فنڈنگ ہے وہ ہیلتھ انشورنس کی. ہمارے آرٹسٹ ہسپتالوں میں کمرے ڈھونڈتے ہوئے ان کی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں. اس کے لیے ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے جرنلسٹ کے لیے اور آرٹسٹ کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ, جس طرح پراپر صحت کارڈ کے ذریعے کام ہوتا ہے, وہ اس کا تعین کیا گیا. تو جتنی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں ان میں کوئی دعویٰ نہیں ہے, وہ سب کام ہو چکے ہیں, اور اس وقت وہ پالیسی نہیں بلکہ قانون سازی اور لیجسلیشن کا حصہ ہے. جی الفت کر لیں عدنان, پھر آپ کر لیں, آپ پھر کر لیں. ایک پوری ہسٹری ہمارے پاس ہے. میرا سوال یہ ہے کہ 9 مئی کو جو پشاور سینٹر, ریڈیو پاکستان پشاور سینٹر کو آگ لگائی گئی تھی, کیا اس کا کوئی بیک اپ موجود ہے یا وہ ہماری ہسٹری کی جلدی سارے واقع؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والوں نے پن ٹارگٹ سے نا, وہ ریڈ پنیں لگی ہوتی ہیں اپنے ٹارگٹ کو وہ کرنے کے لیے. انہوں نے ریڈیو پاکستان کو 3 دن, ہم 7 کو آئے, 8 کو آئے, 9 کو آئے, 10 کو آئے حملہ کرنے. پہلے دن مقصد پورا نہیں ہوا, دوسرے دن مقصد پورا نہیں ہوا, تیسرے دن مقصد پورا نہیں ہوا, اور وہاں جو گارڈز تھے, وہاں جو سیکیورٹی گارڈز تھے, وہاں جو عملہ تھا, ان سب کو ہراس کرتے رہے. وہاں لاٹھیوں کے ساتھ بارش کرتے رہے. پورا وہ توڑ دی, ریسیپشن توڑ دی. لیکن انہوں نے آرکائیو تک پہنچنا تھا, انہوں نے چاغی اسٹوڈیو تک پہنچنا تھا, جو ہر روز ان کا مقصد ناکام ہوتا تھا. اس لیے انہوں نے پورے آرکائیوز جلا دیے. اس کا کوئی بیک اپ نہیں. اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ جو ڈیجیٹل آرکائیونگ اور ساری جو کیٹلاگنگ ہے اور یہ تمام چیزیں, اس کا انیشیٹو شروع کیا ہے. اور یہی وہ وجوہات ہیں, یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نوجوان نے, جس نے ریڈیو پاکستان آ کر لاٹھیاں مار کر, پیٹرول بم پھینک کر وہ چاغی اسٹوڈیو اور آرکائیوز جلائے ہیں, اسی کے ہاتھ میں وہ میوزک انسٹرومنٹس ہونے چاہیے. وہ ریڈیو پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہنٹ اور اسکل ہنٹ ہے, اسی طرح لیپ ٹاپ ہونے چاہیے, اسی طرح کاروبار ہونا چاہیے, تاکہ اگر وہ ذہن نفرت والے, انتشار والے ان کو ورغلائیں بھی تو ان کے پاس, ان کو, میں وہ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتی, لیکن ان کو جواب دینے کے لیے پورے کا پورا حساب کتاب ہونا چاہیے. ابھی آپ نے فرمایا کہ گزشتہ حکومت جو تھی وہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کو بیچنے جا رہی تھی, تو اس وقت آپ کی حکومت بھی یہی کرنے جا رہی ہے کہ لاہور, کراچی, اسلام آباد کی ایئر کو پی آئی اے, اس کے علاوہ اسٹیل مل, یہ سارے ادارے جو ہے بیچنے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ غلط سوال ہے, لیکن میں جواب دیتی ہوں. جواب اس کا یہ ہے, کیونکہ اب آپ نے سوال کر دیا ہے, تو اس کا سوال یہ ہے کہ ایئرپورٹس پوری دنیا کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور آؤٹ سورسنگ پہ چلتے ہیں, پوری دنیا میں. آپ اپنے ہمسایہ ممالک دیکھ لیں,
آپ گلف اسٹیٹس دیکھ لیں, آپ یورپین اسٹیٹس, اس ہیتھرو ایئرپورٹ آؤٹ سورسڈ ہے. تو جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو پوری کی پوری ایئرپورٹ کی ایک وہ ہے, اس میں آؤٹ سورسنگ پارٹنرشپ جو ہیں یہ انٹرنیشنل ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کس طرح ایئرپورٹس کی مینجمنٹ کی جا سکے. تو یہ اس کوئی بیچنے نہیں جا رہا کسی چیز کو بھی. اگر 1 انچ بھی زمین کہیں بکی ہو تو آپ اپنے سوال میں ڈال کر مجھے بتا دیں. یہ تمام چیزیں ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. اور دوسری بات آپ نے کی کہ میں نے تو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کو بیچنے کی بات نہیں کی, میں نے تو کنٹینر سے آوازیں نکال کر کہ اب ہم نے پی ٹی وی پر حملہ کر لیا اور اب ہم نے ان کے اسٹوڈیو تک پہنچ گئے اور ہم اب سب صحیح ہو جائیں گے, پی ٹی وی کو یرغمال بنا کر اس پر حملہ کر کیا میسج دے رہے ہیں کہ جی ہم اب کامیاب ہو جائیں گے. ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز جلا کر, اس کی بلڈنگ جلا کر, چاغی اسٹوڈیو جلا کر آپ میسج دے رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ہم بنانے والوں سے اور انشاءاللہ بنائیں گے. اس ملک کی ایک ایک اینٹ کو جوڑ کر بنائیں گے اور ایک ایک جو ڈفرینٹ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, جتنے پروونسز ہیں, جو ایک وفاق کی اکائیوں کا کانسیپٹ ہے, سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے, اس کو ہمیشہ ہم نے بنا کر دکھایا ہے. اور انشاءاللہ اسی طرح اپنا ترقی کا سفر, ڈیولپمنٹ کا سفر اسی طرح جاری رکھیں. عدنان کر لے پھر میں آپ کو دیتی ہوں. میڈم یہ فرمائیے گا کہ شہباز شریف کے صلاحیتوں پر تو کسی قسم کو کوئی شک نہیں ہے, لیکن عوام آج بھی مہنگائی کی چھٹی دیکھ رہے ہیں, عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے, پیڑوں کی صورت کے اندر, مہنگائی کی صورت کے اندر. ایک تو یہ بتائیں کہ حکومت نے مہنگائی سے نجات کے لیے کیا پلان بنایا ہے. دوسرا میرا یہ کہ آئندہ کا بعد کب دیکھ رہی ہیں آپ, اور نواز شریف کی واپسی کب ہوگی. دیکھیں ہماری گورنمنٹ کی جو مدت ہے وہ اپنے آئینی اس پہ ختم ہوگی. نواز شریف صاحب بہت جلد, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جتنے آج کل عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں اور جس قسم کی جج حضرات لینگویج لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ سیاسی انتقام لیا گیا, تو یہ تمام جو کیسز ہیں یہ خود ریسیٹ ہونے چاہیے اور عدلیہ کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے, اور وہ بہت جلد آئیں گے. اس پہ میں کل بھی بات کر چکی ہوں, پرسوں بھی بات کر چکی ہوں. فوکس اگر اسی پہ رکھیں تو بہتر. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ امام چشتی حادثہ جو ہے وہ آف سکرین ہو چکا ہے, لیکن آج بھی لواحقین اپنے پیاروں کی تدفین کے لیے انتظار کر رہے ہیں. حکومت ابھی تک جو ہے وہ ٹائم نہیں دے سکی کہ کب ڈیڈ باڈیز لائی جائیں گی. اور دوسرا جو بچ کے ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو یونانی اسکواڈ تھا انہوں نے ہماری ہیلپ نہیں کی, تو اس پر پاکستان گورنمنٹ کیا اسٹانس ہے؟ دیکھیں پہلے تو مجھے جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ ڈیڈ باڈیز اس حالت میں نہیں ہیں, کیونکہ وہ سمندر کے اندر سالٹش واٹر تھا, بریکش واٹر تھا, اس کی وجہ سے. اور اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فوری طور پر جب ہم پیرس جا رہے تھے تو اس سے پہلے 1 ہفتہ روزانہ کی بنیاد پر اس کے اوپر میٹنگز بھی لیں. اور لیکن بات صرف ڈیڈ باڈیز کو پاکستان لانے تک ختم نہیں ہوتی. جو مقصد ہے اس کمیٹی کا, اس میٹنگ کا, وہ یہ ہے کہ آئندہ ایسے کون سے انتظامات کیے جائیں کہ اس طرح کے اندھوناک واقعات جو ہیں, ہیومن ٹریفکنگ جو ہے وہ پاکستان کی سطح کے اوپر, اور اس میں جو انوالوڈ ہے اس کو کیسے ڈیٹرنس لا کر, قانون سازی کر کیسے اس چیز کو روکا جائے, کیسے اس کی روک تھام کی جائے, اس پہ فوکس ہمارا بالکل ہے. اور جلد پرائم منسٹر اس پالیسی کا اناؤنسمنٹ بھی کریں گے. یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی باقاعدہ مذمت کی ہے کہ آرمی چیف کے اوپر حملے کی فیک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جا رہی ہے. یہ 7-8 ماہ سے اس طرح کا سلسلہ جاری ہے. آپ کی جانب سے اداروں کو کہا بھی گیا ہے, لیکن اس پر ادارے جو ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں, خاص طور پر جن کی ذمہ داری, کیا ان کو ان ایپس پر رسائی نہیں ہے یا ان اکاؤنٹس پر جو ہے وہ پکڑنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ یہ سوال ہے, اس کا جواب دیجیے. دوسرا یہ بھی کیونکہ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ انتخابات کو کرنے کا کوئی خبریں آ رہی ہیں, یہ درست ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی کہ یہ چہرے کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. یہ چہرے وہی ہیں جنہوں نے سائفر لہرائے تھے, امپورٹڈ حکومت کے نعرے لگائے تھے, پھر خود گھٹنوں میں بیٹھ گئے امریکہ سے ترلے منتیں کرنے لگ گئے. اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے لسبیلا کے ہیلی کاپٹر, جس وقت فلڈز کے درمیان جو افسران ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے, تو اس ہیلی کاپٹر کے اوپر بھی غلیظ مہم چلائی.
انہوں نے جانور نیوٹرل پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی اور بعد میں کہا کہ 4 سال میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا تھا، سارا کچھ باجوہ صاحب کر رہے تھے. تو یہ وہی شخص ہے جو آج اقتدار کی ہوس میں اور کرسی کی ہوس میں پاگل شخص ہے. ذہنی توازن اس کا ٹھیک، میں پہلے دن سے کہتی تھی، اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں جو وہ مہم چلا رہے ہیں، ابھی بھی آج بھی وہ مہم جاری ہے. لیکن اس کا کسی قسم کا اگر وہ سمجھتے ہیں فرق پڑتا ہے، کبھی کسی کو پہ قتل کا لگا دیتے ہیں کہ مجھے کوئی 4 گولیاں مارنے لگا تھا، مجھے کوئی 8 گولیاں مارنے لگا تھا، کسی نے مجھ پہ قتل کا حملہ کیا، کسی نے مجھے بازو توڑنے کا حملہ کیا، ٹانگ توڑنے کا حملہ کیا، سر توڑنے کا حملہ کیا. سر کو بچانے کے لیے آج کل بالٹی پہن لی ہے، ڈسٹ بن پہن لی ہے، ڈبہ پہن لی ہے. تو یہ تو ایک اس کا میں مطلب اگر میں ان کے جواب دینا شروع کر دوں تو لگتا ہے کہ مطلب تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھی اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. یہ چہرے پہچانے جا چکے ہیں، جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں ہر ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام کرے، اور وزیر اعظم کی آج بہت ہی کیٹیگورک ہدایت ہے کہ جلد سے جلد ان ایسے عناصر کو نپٹا جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. ابراہیم بھائی سب سے پہلے ہمارے جو فرنٹ پیج میں کشمیر جو ہے وہ ریڈیو پاکستان ایک افیکٹو آواز ہوتا تھا، تو وہ میرا خیال کشمیر کو ریڈیو پاکستان تھوڑا سا مائنس کیا. ہماری جو ایکسپرٹس ڈسکشن ہے اس میں کوالیٹیٹیو ڈسکشن فرنٹ افیئرز کو ہوتی تھی، وہ ہماری کتنے سال بعد لگ رہا ہے 4 بلین کا. سب سے پہلے کہ وہی بات ہے نا کہ ہم جہاں چیزیں چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے دوبارہ چیزیں شروع کرنا پڑی. 2015 میں ڈیجیٹل ریڈیو منڈیال جس کو بولتے ہیں، براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے ڈیجیٹل، جو کراس باؤنڈری، کیونکہ جب آپ کے کنٹریز جو آپ کے باؤنڈریز کے بارڈرز کے اراؤنڈ ہوتے ہیں ان کا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ایوالو ہو گئی ہے. آپ کی ڈیجیٹل ریڈیو کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ابھی بھی، جب ریڈیو پاکستان شروع ہوا تھا جو ٹرانسمیٹرز بوسٹر لگتے تھے ان کی ٹیکنالوجی ایوالو ہوتی رہی، لیکن جو ایک دنیا میں اب DRMs کے ذریعے ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے وہ شروع کیا تھا 15 میں. اس کا حال یہ تھا کہ وہ جب 4 سال بعد ہم آئے تو جو تباہی مچائی ہوئی تھی اس کا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. ابھی پھر 4 بلین کا پروجیکٹ اس PSTV میں اپروو کر کے اس کی بھی میں گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی اگلے ہفتے کروں گی. جو آپ والی بات کہ جو کراس باؤنڈری، جو اکراس دا بارڈرز جتنے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو کمپٹیشن ہے، اور پورے ملک کے اندر جو ریڈنڈنٹ ٹرانسمیٹرز ہیں جو بند پڑے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے، ان کو ختم کر کے کاسٹ افیکٹو طریقے سے DRM انسٹال کر کے وہ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جب تک آپ کے پاس وہ رائٹ ٹیکنالوجی انسٹال نہیں ہوگی آپ اس میں دنیا کا بہترین ریڈیو براڈ کاسٹر لے آئیں، اس کی آؤٹ ریچ ہی ممکن نہیں ہے. تو اس جی سارے جو FMs انٹرنیشنل FMs بھی ایسے ہیں ان تمام کی پیمنٹ کو انشور کیا جا رہا ہے. جی راؤ صاحب آپ نے بچوں کو کہا تھا، آپ نے بوڑھوں کا نہیں کہا تھا. دیکھیں آن اے سیریس نوٹ، فلم فائنانس فنڈ کاؤنسل پہلی دفعہ قائم کی جا رہی ہے جو 1 ونڈو آپریشن ہوگا فار فلم میکر، پروڈیوسر، ایکٹر، سنیما اونر، ڈسٹریبیوٹر. پتہ ہی نہیں ہے، چیزیں اتنی بکھری ہوئی تھیں تو ان سب کو کنسالیڈیٹ کیا گیا. اور اگر کوئی بھی بچہ، آپ کا جو سوال ہے، لمس کا اسٹوڈنٹ ہے، کسی پرائیویٹ یونیورسٹی، کسی گورنمنٹ یونیورسٹی، سندھ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، کہیں کا بھی، بحریہ کا ہے، لمس کا ہے، نسٹ کا ہے، کوئی بھی پرائیویٹ جگہ، بلا تفریق وہ اپنی اپلیکیشن ڈالے گا. وہاں ایک بورڈ ہے، وہ بورڈ اس کو ریویو کرے گا
اور اس کے اندر کرائٹیریا ہے کہ یہ کتنا پاکستان کی ثقافت کو پروجیکٹ ہائی لائٹ کرتا ہے، کتنا اس کی ٹورزم کو ہائی لائٹ کرتا ہے، کتنا سوسائٹی کی ویلیو سسٹم کو ہائی لائٹ کرتا ہے، کتنا ہمارا ثقافت، ہمارے ورثے کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اپنی زبان کو، اور پھر پورا جو ایک پاکستان کا لینڈسکیپ ہے، ٹالرنس اس کا کرائٹیریا ہے. کیونکہ مقصد اصل میں ایسے یہ ہے کہ فلم ایسی بنے جو پاکستان کے عوام کو انٹرٹینمنٹ بھی دے، لیکن ایک مثبت میسیجنگ کے ذریعے ایک نیریٹو اور بیانیہ بنانے کی کوشش بھی کرے. اور اس کے اندر دوسری طرح جو ایک جوان بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، وہ فنڈنگ لے سکتا ہے کارپوریٹ سیکٹر سے، اور کارپوریٹ سیکٹر کو بھی وہ ٹیکس انسینٹیو ملیں گے. اور مجھے آج بہت خوشی ہوئی کہ آپ پولیٹیکل بیٹ رپورٹرز ہیں، لیکن آپ نے فوکس جو ہے کچھ چند حضرات کے علاوہ فوکس آپ نے اس پہ رکھا. فنڈ مینجمنٹ کون سے کرتے ہیں؟ اچھا.